السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ ریٹیل شعبے میں بیرونی راست سرمایہ کاری کی اجازت دینے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، چیف منسٹر کا ادعا۔ کودنڈارام کو جے اے سی کی صدارت سے ہٹائے جانے کی قیاس آرائیوں کے بیچ جے اے سی قائدین کا خفیہ اجلاس۔ وجے لکشمی صدر جمہوریہ ملاقات کے فوری بعد دلی میں جگن کی قیامگاہ سے وائی ایس آر کانگریس کا پرچم نکال دیا گیا، تلگو دیشم لیڈر ویرا بھدرا راؤ کا انکشاف۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے توسط سے اسکیموں کے استفادہ کنندگان کی سالانہ حد آمدنی میں اضافہ، مجلس کی نمائندگی پر 75,000 روپے مقرر۔ اور آؤٹر رنگ روڈ موت کے کنویں میں تبدیل، ایک اور بھیانک حادثہ، 5 افراد ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے ریٹیل شعبے میں بیرونی راست سرمایہ کاری کو اجازت دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ضلع پرکاشم کے چیرالا میں اندرما باٹا پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریٹیل شعبے میں راست بیرونی سرمایہ کاری سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ریتی کی قیمت میں کمی کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیف منسٹر نے کیرلا میں ماہی گیروں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ماہی گیروں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماہی گیروں کے لیے 235 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 سال کے اندر 25,000 کروڑ روپے کی مچھلیوں کی پیداوار کے نشانے کو حاصل کیا جائے گا۔ کرن کمار ریڈی نے فیس باز ادائیگی سے متعلق کہا کہ حکومت نے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپ کے لیے 8,300 کروڑ روپے ادا کیے ہیں، جن میں 2008 کے 1,500 کروڑ روپے کے بقایا جات بھی شامل ہیں۔ بعد میں ویٹا پالم میں بھی اندرما باٹا پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسائل کا شکار بنکروں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنکروں کے مسائل پر حیدرآباد میں جلد ہی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے بنکروں سے شخصی طور پر ملاقات کی اور بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ ضلع پرکاشم میں 3 دن قیام کرتے ہوئے 9 اسمبلی حلقوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی نے سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے تلنگانہ مارچ کے دوران درج کیے گئے مقدمات سے متعلق تفصیلات حاصل کیں۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ ویڈیو فوٹیج سے موصولہ اطلاعات پر اب تک 39 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایس آئی ٹی تلنگانہ مارچ کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تلگو دیشم نے کہا ہے کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی اب کانگریس میں ضم ہونے سے صرف ایک قدم دور ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر ڈی ویرا بھدرا راؤ نے انکشاف کیا کہ دلی میں صدر جمہوریہ سے وجے لکشمی کی ملاقات کے فوری بعد جگن موہن ریڈی کی قیامگاہ سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کا پرچم ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی اب صرف جگن موہن ریڈی کی ضمانت پر رہائی اور ان کے خلاف مقدمات سے دستبرداری کے ایجنڈے کو لے کر ہی کام کر رہی ہے۔ వారే చెప్పారు। విచిత్రం ఏంటంటే ఢిల్లీలో వైఎస్ జగన్ గారి అధికారిక నివాస గృహం 26 లోడీ ఎస్టేట్, దాని మీద ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ పార్టీ జెండాను తొలగించారు। کوڈنڈارام کو علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے اے سی کی صدارت سے ہٹائے جانے کی قیاس آرائیوں کے بیچ جے اے سی قائدین کا ایک خفیہ اجلاس شہر کے مضافات میں منعقد کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق جے اے سی کے اس اجلاس کی میڈیا کو رسمی دعوت نہیں دی گئی، تاہم پتہ چلا کہ اجلاس میں صدر ٹی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے
कोदंडाराम को हटाए जाने की मुबैना कोशिशों और टीआरएस सरबराह के दस्तरे से पहले अलहदा तेलंगाना की तश्कील के दावे पर तबादले ख्याल किया गया है। ये भी पता चला है कि इजलास में तेलंगाना मार्च के दौरान पुलिस की जानिब से आयद किए गए मुकदमात और तहरीक को आगे ले जाने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि सदर टीआरएस KCR JAC की सदारत के लिए प्रोफेसर G चक्रापानी की हिमायत कर रहे हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने जिले अनंतपुर के रायदुर्गम में अपनी पदयात्रा के 8वें दिन आवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि तेलुगुदेशम BCs और वाल्मीकि तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी पैकेज मुख्तस करेगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तेलुगुदेशम के बानी NTR को वाल्मीकि तबके से बहुत ज़्यादा लगाव था। सदर तेलुगुदेशम ने ऐलान किया कि कानून साज इदारों में BC तबके को 33% और मजालिस मकामी के इंतखाबात में 50% नशिस्तें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में असम्बली की 100 नशिस्तों पर BC तबके को टिकट्स दिए जाएंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में किसानों को हुकूमत की नाअहली की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू चारशंबे को अपनी पद यात्रा के लिए कर्नूल पहुंचेंगे। మీ సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను, మా ఆడబిడ్డల కష్టాలు వినడానికి వచ్చాను, చదువుకున్న మా తమ్ముళ్ళు ఉద్యోగాలు లేక బాధపడతా ఉంటే మిమ్మల్ని పరామర్శించడానికి వచ్చాను, చదువుకునే పిల్లలు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ లేకుండా బాధపడతా ఉంటే మీకు అండగా ఉండడానికి వచ్చాను। कांग्रेस मुखन्ना अरकान ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर कोंडा मुरली ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के सियासी मफाद के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा के दौरान जब आवाम उनके सामने आ रहे हैं तो उनके सामने चंद्रबाबू नायडू के गुनाहों की याद ताज़ा हो रही है। कोंडा मुरली ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा से कांग्रेस को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में चंद्रबाबू नायडू दौरे कर रहे हैं वहां पर तेलुगुदेशम पार्टी अफरा तफरी का शिकार है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कितनी भी पदयात्राएं कर लें उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस मौके पर गवर्नमेंट व्हिप G वेंकटरमण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहने वाले चंद्रबाबू नायडू नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले अपना मुहासबा करना चाहिए। ఉపాధి హామీ చట్టం తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైనా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు గాని ఒక మంత్రి గాని ఎమ్మెల్యే గాని డబ్బు తినేటువంటి ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయని అంటే ఏ శిక్షకైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఆ రోజు జరిగినటువంటి దానికి నీ ఆయాములో బియ్యం పట్టుకుంటే వడ్లైనటువంటి చరిత్ర నీది కాదని అడుగుతా ఉన్నా। ఏ రకంగా రికార్డులను తారుమారు చేసేటువంటి అలవాటు నీది కాదని అడుగుతా ఉన్నా। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडेरा पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास इस सिलसिले में कोई सबूत मौजूद हो तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए। तुलसी रेड्डी ने कहा कि रॉबर्ट वडेरा पर लगाए गए इल्जामात का जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात से कोई ताल्लुक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि खुद को राजा हरीश चंद्र साबित करते हुए चंद्रबाबू नायडू पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हैं अवाम इससे बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि खुद को बदनवानियों से पाक साबित करते हुए चंद्रबाबू नायडू अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर DK अरुणा ने जिले महबूब नगर के बास कांग्रेसी कायदीन के हमराह AICC जनरल सेक्रेटरी ऑस्कर फर्नांडिस से दिल्ली में मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए ऑस्कर फर्नांडिस ने बताया कि महबूब नगर के कांग्रेसी कायदीन ने अलहदा तेलंगाना मसले पर अपने जज्बात और नज़रियात से उन्हें वाकिफ़ करवाया है और वो उनके एहसासात से कांग्रेस आला कमान को वाकिफ़ करवाएंगे। रियासती वजीर गीता रेड्डी ने मंगल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बायोडायवर्सिटी साइंस एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। 16 कोचेस पर मुश्तमिल ये एयर कंडीशन ट्रेन साल 2007 अक्टूबर से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफ़र कर रही है। जारिया मरहले के दौरान ये ट्रेन इस साल 5 जून से 13 जनवरी 2013 तक मुल्क के तकरीबन 57 मकामात का अहाता करेगी। ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर नागेंद्र ने कहा
کہ بایوڈائیورسٹی سے متعلق شعور بیداری کے لیے اس ٹرین کا مشاہدہ کافی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے عوام اور طلباء سے اپیل کی کہ وہ اس موقع سے استفادہ کریں۔ ఏర్పాటు చేశారు। ఇది గ్రామాలకు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా భారతదేశం అంతా కూడా ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఒక అవేర్నెస్, ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చి మనము వాతావరణాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రకృతిని కాపాడుకోవడానికి రాబోయేటువంటి తరాలకు ఇది ఒక వరం లాంటిది। ప్రత్యేకంగా రాబోయేటువంటి తరాలకు అవగాహన కల్పించడానికి ట్రైన్ ఉపయోగపడుతుంది, ఒక సైన్స్ ట్రైన్ ఉపయోగపడుతుంది। ఎందుకంటే ఇప్పుడు ریاستی حکومت نے منورٹی فائنانس کارپوریشن کے توسط سے بینکیبل اسکیموں سے استفادہ کرنے والے افراد کی سالانہ حد آمدنی کو 50,000 سے بڑھا کر 75,000 روپے مقرر کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مجلس اتحاد مسلمین نے حکومت سے نمائندگی کی تھی، جس کے بعد سیکریٹری منورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دانا کشور نے جیو نمبر 273 جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ اکبر الدین اویسی قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی نے اس سلسلے میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے اسمبلی میں بھی نمائندگی کی تھی۔ قائد مجلس نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس اسکیم کی آخری تاریخ میں مزید 1 مہینے کا اضافہ کیا جائے۔ اکتوبر کے آخر تک اہل امیدوار آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ مجلس نے نومبر کے اختتام تک درخواستیں قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے عازمین حج کا 5واں قافلہ بھی سفر مقدس کے لیے حیدرآباد سے جدہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس قافلے کی روانگی کے سلسلے میں حج ہاؤس نامپلی میں منعقدہ تقریب میں مولانا سید قبول بادشاہ قادری شتاری، معتمد صدر مجلس علماء دکن، صدر نشین حج کمیٹی خلیل الدین احمد اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس قافلے کے ذریعے 299 عازمین حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ بی جے پی کسان مورچہ نے کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے محکمہ زراعت کے دفتر واقع بشیر باغ پر دھرنا دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسان مورچہ کے صدر شیام کشور نے بتایا کہ ملک بھر میں کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ادھر ریاست میں کسانوں کو برقی مؤثر طور پر سربراہ نہیں کی جا رہی ہے۔ کھاد اور تخم کی قیمتوں میں اضافے سے بھی کسانوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شیام کشور نے کہا کہ حالیہ بارشوں سے ریاست بھر میں لاکھوں ہیکٹر اراضی پر محیط فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن نقصانات کی پابجائی کے لیے بھی حکومت اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے ان مسائل کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ اگر کانگریس اعلیٰ کمان اجازت دے تو وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کا انتخابی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے نریندر مودی کی جانب سے سونیا گاندھی کے خلاف لگائے جا رہے الزامات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے مجوزہ دورے کے دوران احتجاجی مظاہرے نہ کرنے کی تلنگانہ تنظیموں سے اپیل کی۔